من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. ہمارا یہ جو سبق ہے وہ فصل ہے متقابلات کے بارے میں. متقابلات سے مراد وہ 8 اقسام ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے مقابل میں ہیں. اور یہ جو 8 اقسام ہیں یہ ظہور اور خفا کے اعتبار سے، یعنی 4 قسمیں ظہور کے اعتبار سے اور 4 اس کے مقابلے میں خفا کے اعتبار سے. یعنی 4 وہ قسمیں کہ جن کے اندر معنی بالکل واضح ہوتا ہے، ان کے اندر معنی کا ظہور، معنی کی وضاحت درجہ بدرجہ ہوتی ہے. کسی میں کم واضح ہوتا ہے، کسی میں زیادہ اور کسی میں بہت زیادہ. تو دوسری طرف جو 4 قسمیں ہیں خفا کے اعتبار سے، ان میں معنی مخفی ہوتا ہے، کسی میں کم پوشیدہ ہوتا ہے، کسی میں اس سے زیادہ پوشیدہ ہوتا ہے اور کسی میں سب سے زیادہ پوشیدہ ہوتا ہے. تو یہ ہماری جو فصل ہے یہ فصل متقابلات کے بارے میں ہے. فصل فی المتقابلات، یہ فصل متقابلات کے بارے میں ہے. ای فی اقسام الظہور والخفا، یعنی ظہور و خفا کی اقسام کے بارے میں. نان بہا، ہماری مراد اس سے متقابلات سے کیا مراد ہے؟ الظاہرہ والنصہ والمفسرہ والمحکمہ. کس سے مراد ہماری ظاہر، نص، مفسر اور محکم ہے. ما یقابلها من الخفی والمشکل والمجمل والمتشابہ، ان کے ساتھ ساتھ جو ان کے مقابل میں ہے، خفی، مشکل، مجمل اور متشابہ. تو یہ ٹوٹل 8 قسمیں بنتی ہیں. 4 پہلی جو قسمیں ہیں ظاہر، نص، مفسر اور محکم، یہ وہ قسمیں کہ جن کے اندر معنی ظاہر ہوتا ہے، واضح ہوتا ہے. اور جو دوسری آگے 4 قسمیں خفی، مشکل، مجمل اور متشابہ، تو ان کے اندر معنی کا خفا ہوتا ہے، معنی پوشیدہ ہوتا ہے، کسی میں کم ہوگا کسی میں زیادہ ہوگا. اب ان 4 کو پہلی 4 کے ساتھ آپس میں نسبت ہے. وہ یہ ہے کہ پہلی جو قسم ہے ادھر سے ظاہر، تو ادھر سے پہلی قسم ہے خفی، یہ دونوں آپس میں مقابل ہے. ادھر سے دوسری قسم لے نص، ادھر سے دوسری قسم لے مشکل، یہ دونوں آپس میں مد مقابل ہے. ادھر سے تیسری قسم لے مفسر اور ادھر سے تیسری قسم لے مشکل، تو یہ دونوں آپس میں مد مقابل ہے. چوتھی قسم محکم، تو ادھر سے متشابہ، محکم، متشابہ، یہ دونوں آپس میں مد مقابل ہے. تو جس طرح اگر ظاہر میں معنی واضح ہے تو خفی کے اندر تھوڑا سا پوشیدہ ہوگا. نص میں اور زیادہ وضاحت ہے تو مشکل کے اندر اور زیادہ خفی ہوگا، معنی پوشیدہ ہوگا. مفسر کے اندر اگر معنی کی وضاحت اور زیادہ ہے تو اس کے مقابلے میں جو مجمل ہے تو اس کے اندر معنی کی پوشیدگی، معنی کا خفا اور زیادہ ہوگا. اس طرح محکم کے اندر بالکل وضاحت ہوتی ہے، اس میں کوئی پوشیدگی نہیں ہوتی، جبکہ جو متشابہ ہوتے ہیں اس میں ہر اعتبار سے معنی پوشیدہ ہوتا ہے. فرماتے فالظاہر اسم لکل کلام ظاہر المراد بہ الاسلام بنفس السماع من غیر تعمل. یہ ظاہر کی تعریف کر رہے ہیں. فرماتے ہیں ہر ظاہر جو ہے وہ اسم، ہر کلام کا ایک ایسا اسم کہ جس سے مراد ظاہر ہو للسامنے، سننے والے کے لیے، بنفس السماع، صرف سننے کے ساتھ. جیسے ہی اس نے وہ لفظ سنا اس کے مراد سننے والے کے سامنے ظاہر ہوگی. من غیر تعمل، اس لفظ کے اندر اسے کوئی غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بغیر غور و فکر کے، بغیر تعمل کے. والنص، نص کیا ہے؟ فرماتے ما سیق الکلام لاجلہ. نص وہ ہے کہ جس کے لیے، جس مقصد کے لیے، جس وجہ سے کلام کو چلایا جائے. وہ بات ہوتی ہے جیسے اس کی مثال آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان سے دے رہے ہیں. ان دونوں کی مثال بنے گی. وہ مثال یہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اللہ پاک نے
بے کو حلال کیا اور ربا کو حرام کیا. بے کیا ہے؟ خرید و فروخت. ربا کیا ہے؟ سود. یعنی اللہ پاک نے بے کو، خرید و فروخت کو حلال کیا. اس کے ذریعے سے جو تمہیں نفع حاصل ہوگا وہ حلال ہوگا. لیکن ربا جو سود ہے وہ حرام ہے. اللہ پاک نے اس آیت کو ذکر کیا قرآن کے اندر. اچھا، اس آیت کے اندر دو چیزیں، ایک ہے ظاہر، ایک ہے نص. ظاہر یہ ہے قرآن پاک کی یہ آیت سنتے ہی اس بات کا علم ہو گیا کہ بے کرنا، خرید و فروخت کرنا حلال ہے، اور جو ربا ہے، جو سود ہے، وہ حرام ہے. یہ بالکل واضح، یہ اس آیت کا ظاہر ہے. اس آیت کے اندر نص کیا ہے؟ اس آیت کو کس مقصد کے لیے لایا گیا تھا؟ وہ مقصد یہ ہے کہ کفار نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ بے اور ربا دونوں برابر ہیں. بے کے ذریعے بھی تو نفع ہی حاصل ہوتا ہے. خرید و فروخت بندہ کرتا ہے، کوئی چیز بیچتا ہے، کوئی خریدتا ہے، تو اس سے بھی تو نفع ہی حاصل ہوتا ہے. تو بھائی جو قرضہ اگر کسی کو دے، 1,00,000 روپیہ قرضہ دے اور کہے کہ 1 سال کے بعد تم نے مجھے 1,50,000 روپیہ دینا ہے، تو یہ بھی ایک قسم کا کفار کے نزدیک یہ نفع ہی ہے. کفار اسے نفع ہی سمجھتے تھے. جس طرح تجارت کی جائے، خرید و فروخت کی جائے، تو وہ کہتے ہیں یہ نفع ہے، تو یہ نفع حلال ہے، تو یہ بھی تو ایک قسم کا وہ قرض دے کر نفع حاصل کیا جا رہا ہے. تو اس چیز کو بھی وہ بے کی طرح سمجھتے تھے. دونوں آپس میں برابری، کہ بے اور ربا دونوں کیا ہے؟ برابر. اللہ پاک نے اس آیت کے اندر ان لوگوں کا رد کیا ہے اور یہ فرمایا کہ یہ جو تم دعویٰ کرتے ہو تسویہ کا، برابری کا، کہ یہ دونوں آپس میں برابر ہے، تو یہ دعویٰ درست نہیں ہے، بلکہ ان میں سے ایک حلال ہے تو دوسرا حرام. تو یہ آیت اس مقصد کے لائی گئی کہ کفار کے دعوے کا رد تھا، جو دعویٰ انہوں نے کیا تھا. تو ہم نے نص کی تعریف میں یہ پڑھا ہے کہ جس چیز کو کسی مقصد کے لیے لایا جائے، اس مقصد میں اس کا آنا وہ نص ہے. تو فرماتے ہیں وَمِثَالُهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى، اللہ تعالیٰ کے اس قول کے اندر اس کی مثال ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اللہ پاک نے بے کو حلال کیا اور ربا کو حرام کیا. فَالْآيَةُ سِيقَتْ لِبَيَانِ التَّفَرُّقَةِ بَيْنَ الْبَيْعِ وَالرِّبَا، یہ آیت چلائی گئی ہے، یہ آیت لائی گئی ہے بے اور ربا کے درمیان فرق کو بیان کرنے کے لیے. بے اور ربا کے درمیان فرق کو بیان کرنے کے لیے یہ آیت لائی گئی ہے. ردًا لِمَا ادَّعَاهُ الْكُفَّارُ مِنَ التَّسْوِيَّةِ بَيْنَهُمَا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ یاد رکھیے گا کہ یہ اس کے اوپر ردن کے اوپر لکھا ہے مفعول لہو لما، اس سے آگے اس کا تعلق بتا رہے ہیں. یعنی اس آیت کو لانے کی وجہ کیا ہے؟ مفعول لہو اسی کو کہتے ہیں کہ وجہ، مقصد. فرماتے وہ رد کرنا ہے کن کا؟ ان کا جو کفار نے دعویٰ کیا تھا ان دونوں کے درمیان تسویہ کا، برابری کا، کہ کفار نے یہ دعویٰ کیا دونوں برابر ہیں، تو اس کا رد کرنا تھا. رد کرنے کے لیے اس آیت کو لایا گیا. حیث قالوا، وہ رد کیا، وہ ان کا دعویٰ کیا تھا؟ وہ یہ کہتے تھے کہ انما البیع مثل الربا، کہ بے یہ تو ربا کی طرح ہی ہے. بھائی ربا سے، سود سے بھی تو نفع ہی ملتا ہے، ایک قسم کی زیادتی ہوتی ہے مال کے اندر، تو بے کے اندر بھی تو زیادتی ہوتی ہے. خرید و فروخت کرنے میں بھی تو مال کی زیادتی ہو رہی ہے. تو جس طرح وہاں پر زیادتی تھی یہاں پر بھی زیادتی ہے، تو لہٰذا اس لیے دونوں آپس میں کیا ہے؟ ایک جیسے ہیں. انما البیع مثل الربا، کہ بے شک جو بے یہ ربا ہی کی طرح. وقد علم حل البیع وحرمت الربا بنفس السما، اس آیت کے صرف سننے کے ساتھ ہی، اس آیت کو صرف سننے کے ساتھ اس بات کا علم ہوا کہ بے حلال ہے اور ربا کیا ہے؟ حرام. بے کا حلال ہونا اور ربا کا حرام ہونا، بے کا حلال ہونا اور ربا کا حرام ہونا بنفس السما، صرف سننے کے ساتھ ہی پتہ چل گیا. فصار ذلك نصا في التفرقة، تو پس یہ آیت نص ہو گئی ہے تفرقے میں، ان دونوں کے درمیان فرق بیان کرنے میں. اگر اس کو کہا جائے تو یہ آیت نص ہے. ظاہراً فی حل البیع وحرمت الربا، اور یہ آیت ظاہر ہے بے کے حلال ہونے میں اور ربا کے حرام ہونے. تو یہ اس آیت کے اندر سے دونوں چیزیں ثابت ہوئی ہیں، ایک ظاہر بھی اور دوسرا نص بھی. ظاہر
یہ ہے کہ قرآن سنتے ہی، اس آیت کو سنتے اس بات کا علم ہو گیا کہ بے حلال ہے، ربا حرام ہے، یہ ظاہر ہے۔ اور نص اس میں یہ ہے کہ اس آیت کو لایا گیا تھا کفار کا اس قول انما البیع مثل الربا، اس کا رد کرنے کے لیے کہ تم بھی دعویٰ کر رہی ہو کہ یہ دونوں برابر ہیں، تو یہ برابر ہے نہیں ہے، تو لہٰذا اس مقصد کے لیے لا گیا، تو اس مقصد میں اس کا آنا نص ہے۔ اس طرح ایک اللہ پاک کا ایک اور فرمان وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تعالیٰ، ایسے اللہ تعالیٰ کا ایک اور فرمان ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تم نکاح کرو، تم نکاح کرو، تم نکاح کرو جو تمہیں بائیں، جو تمہیں پسند آئے، من النساء، عورتوں میں سے، 2 3 اور 4۔ اس آیت کے اندر بھی 2 چیزیں، ایک ہے ظاہر اور ایک ہے نص، ایک ہے ظاہر اور ایک ہے نص، ایک ہے ظاہر اور ایک ہے نص۔ اس آیت کو اس مقصد کے لیے لایا گیا ہے، سیق الکلام لبیان العدد، چلایا گیا کلام کو عدد کو بیان کرنے کے لیے۔ ایک مرد کے لیے کتنے نکاح کرنا جائز ہے، اس بات کو بیان کرنے کے لیے اس آیت کو لایا گیا کہ تمہیں جو عورتیں پسند ہے نا، تمہیں جو عورتیں پسند ہیں اس کی ایک حد ہے، اس حد تک تم جا سکتے ہو، اس سے آگے نہیں جا سکتے۔ تو فرمایا اس عدد کو بیان کرنے کے کلام کو چلایا گیا، بیان کرنا تھا کہ 2 3 4 کی عادت تک تمہارے لیے عورتیں جائز ہیں، بیک وقت ایک وقت میں 4 عورتیں رکھنا تمہارے لیے جائز ہے۔ تو کلام کو چلایا گیا عدد کو بیان کرنے کے لیے۔ وقد علم الاطلاق والاجازت بنفس السماع، دوسری بات یہ ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کیا، آیت کا سنتے ہی یہ فرمایا فن کی پس تم نکاح کرو، مرد کے بارے میں فرمایا گیا پس تم نکاح کرو۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مرد نکاح کرنے میں با اختیار ہے۔ اس آیت کا جو ظاہر ہے، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن کے اندر جو مرد کو حکم دیا فن کی تم نکاح کرو، تو اس آیت کا جو ظاہر ہے وہ یہ کہتا ہے کہ مرد کو نکاح کرنے کی اجازت ہے، با اختیار ہے، اسے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ قانون کیا کہتا ہے، کسی بھی ملک کا قانون کیا کہتا ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن شریعت کا قانون کیا ہے؟ شریعت کا قانون یہ ہے کہ قرآن کے اندر آگے اللہ پاک ارشاد فرمایا کہ تم نکاح کرو، تمہیں اجازت ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اس آیت کا وقت علم الاطلاق والاجازت، مطلقاً اطلاق اور اجازت دونوں معلوم ہوتے بنفس السماع، صرف سننے کے ساتھ، فصار ذالک ظاہرا فی حق الاطلاق، تو اس اطلاق میں مطلقاً سارا کچھ اس میں اختیارات ہونے کے حق میں یہ آیت ظاہر ہے، نصاً فی بیان العدد، اور عدد کو بیان کرنے میں، تعداد کو بیان کرنے کے بارے میں یہ آیت نص ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا سبق ہے جو ہم نے پڑھا ہے، یہ آج کا سبق مکمل ہوا۔